نبی کی طبیعت پہ بوجھ آ گیا اور حضرت عائشہ بیمار اور آپ حال ہی نہیں پوچھتے. حضرت عائشہ کہنے لگی مجھے بڑی تکلیف ہو کہ میرا حال ہی نہیں پوچھتے، بلکہ ایک خادمہ سے کہتے ہیں اس کا کیا حال ہے. پہلے میں بیمار ہوتی تھی میرے سرانے بیٹھتے، مجھ سے لاڈ لڑاتے، میرا حال پوچھتے، اب میں بیمار ہوں تو پوچھتے نہیں. خادمہ سے کہتے ہیں اس کا کیا حال ہے، نام بھی نہیں لیتے. میں نے کہا کچھ ہو گیا ہے. پھر میں نے کہا میں ماں باپ کے گھر جاتی ہوں، میں پتہ کرتی ہوں قصہ کیا ہے. ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے کہا چلی جاؤ. کہ مجھے پھر اور غم ہوا کہ پہلے میں اجازت مانگتی تو کہتے تھے آج نہ جاؤ، کل چلی جانا، پرسوں چلی جانا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اب میں گھر میں آ گئی، میرے ماں باپ بھی سہمے کچھ پتہ نہیں کیا قصہ ہے. رات کو نکلی ہیں اپنی ضرورت کے لیے، واپس آ رہی ہیں. حضرت مستہ کی والدہ ساتھ ہیں، ان کا پاؤں اپنی چادر میں پھنسا الجھا اور ان کو ٹھوکر لگی. تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے مستہ. تو حضرت عائشہ نے کہا بدری صحابہ کو برا کہہ رہی ہے، یہ بدری صحابی ہیں مستہ. تو حضرت ام مستہ نے کہا بیٹی تمہیں پتہ بھی ہے تیرے بارے میں کیا کہتا پھر رہا ہے؟ کہا کیا کہتا پھر رہا ہے؟ کہ وہ تیرا اور صفوان کا الزام لگاتا پھر رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو کہتے میرے تو دنیا تاریخ ہو گئی. میں وہاں سے بھاگتی ہوئی واپس آئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ اوپر قرآن پڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، ایک چوبارہ سا تھا. تو میں نے اپنی ماں ام رومان کے کندھے جھنجھوڑے. میں نے کہا یہ کیا ہے جو میرے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں بیٹی ایسی باتیں چل رہی ہیں پر تو غم نہ کر. تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کو بھی اس کی خبر ہے؟ کہاں ہے. جب یہ کہا تو حضرت عائشہ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گری. تو اوپر سے ابو بکر رضی اللہ عنہ چیخ سن کر نیچے اترے. تو کہا کیا ہوا؟ کہا اس کو پتہ چل گیا ہے جو لوگ کہتے پھر رہے ہیں. اللہ میں قربان جاؤں ابو بکر کے صبر پر. 1 مہینہ یہ قصہ چلا. ایک دفعہ بھی آ کر اللہ کے نبی سے نہیں کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. ایک دفعہ صرف اس 1 مہینے میں یہاں ایک جملہ بولا کہ یہ کام تو ہم نے کفر میں کبھی نہ کیا. آج ہم پہ الزام لگ رہا ہے ایمان لانے کے بعد. یہ کام تو ہم نے زمانہ کفر میں نہ کیا تھا. تمہیں کیا خبر یہ بھڑکتا ہوا شعلہ تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ تمہیں پیٹرول کی آگ نظر آتی ہے، تمہیں لکڑی اور گیس کی آگ نظر آتی، لیکن جو تم اپنی زبانوں سے بھڑکا چکے ہو یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. کام 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 کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں کہ نہیں؟ ہم کام والے ہیں، ہم کام والے ہیں. ایک تکبر چھایا ہوا ہے، ایک عجب چھایا ہوا ہے. اس قدر عجب حالات ہو گئے. آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا. اسامہ تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. کہ یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عائشہ سے نکاح آپ نے کیا تھا کہ اللہ نے کیا تھا؟ کہ اللہ نے کیا تھا. تو کیا اللہ آپ کے لیے غلط انتخاب کرے گا؟ معصوم پاک نبی کے دل پر کیا بیت رہی ہے اور کیا تاثر پیدا ہو چکا ہے. پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا. کہ علی تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال؟ کہ یا رسول اللہ آپ بریرہ سے پوچھیں، جو باندھی ہے وہ زیادہ صحیح بتائے گی. تو آپ نے حضرت بریرہ کو بلایا. کہ بریرہ میں کون؟ کہا آپ اللہ کے رسول. کہا پھر مجھ سے سچ بول. اللہ اکبر. مجھ سے سچ بولنا، میں اللہ کا رسول ہوں نا. کہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. عائشہ کے بارے میں تو کیا کہتی؟ کہ یا رسول اللہ میں نے پاکی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، میں نے پاکیزگی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. چھوٹی بچی ہے، بس آٹا گوندتے گوندتے کبھی سو جاتی ہے تو بکری آ کر آٹے میں منہ مار لیتی. اس قدر بدگمانی پھیل گئی کہ اللہ کا نبی معصوم پاک ہو کر تحقیق کرتا پھر رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی بند ہے تاکہ امت کو بتایا جا سکے کہ زبان کا شعلہ کتنا خوفناک ہوتا ہے. چوتھا نمبر تو تم لوگوں نے ویسے ہی بھلا دیا ہے. صرف پہلا نمبر، چھٹا نمبر، پہلا نمبر دعوت دعوت دعوت، تبلیغ تبلیغ تبلیغ. مولانا الیاس صاحب نے تو 6 نمبر بنائے تھے. دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ جا کے مکمل ہوتا ہے. عبادت نہیں تو بنیاد نہ ہوگی، اخلاق نہیں تو چھت نہ ہوگی. سنو میری بات،
پورے دین کا سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق، سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق۔ اس کے بغیر نہ دین خوبصورت، نہ دعوت خوبصورت، نہ علم خوبصورت، نہ ذکر خوبصورت، نہ معاشرت خوبصورت، نہ معیشت خوبصورت۔ بھلا دیا تم نے، صرف صبح کے 6 نمبر میں چوتھا نمبر بولا جاتا ہے، بس وہ بھی نئے آدمی کو اٹھا دو، ہاں بھائی تم کچھ کہہ دو۔ دین کا مشکل ترین سبق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان اثقل شیء فی المیزان حسن الاخلاق، قیامت کے دن کسی بھی مسلمان مرد عورت کے ترازو میں سب سے وزنی عمل اچھے اخلاق ہوں گے۔ یہ کیوں وزنی ہے؟ یہ طبیعت پہ بڑا وزنی ہے۔ دل کو بغض سے پاک کرنا، زبان کو اوروں کی حتک، توہین اور غیبت سے پاک کرنا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ سال پیدل لگانا آسان ہے، یہ زبان پہ قابو کرنا مشکل ہے۔ پیدل سال کے لیے جانا آسان ہے اور دل کو بغض سے پاک کرنا مشکل ہے۔ اسی وقت ہوائیں چلیں گی ہدایت کی جب دعوت کے ساتھ یہ ساری صفات زندہ ہوں گی، اور خاص طور پر جب اخلاق زندہ ہوں گے، جب تواضع زندہ ہوگی، جب معاف کرنا، درگزر کرنا زندہ ہوگا، جب زبان پہ قابو نصیب ہوگا۔ اے ہائے، پھر آپ تشریف لائے منبر پر، مجمع کٹھا مسجد بھری ہوئی، میں قربان جاؤں اپنے محبوب پر۔ ساری زندگی دکھ دینے والوں کا بھی آپ نے نام لے کر کبھی ان کا گلہ نہیں کیا، نام لے کر کبھی، صرف بد دعا میں چند لوگوں کے نام لیے، بد دعا میں جب وہ حدود سے تجاوز کر گئے، کہا یا علیک بعقبۃ بن ابی معیط و ابی الحکم اور فلاں فلاں فلاں، ان کے عیب نہیں بیان کیے۔ عبداللہ بن ابی مدینے میں آگ لگا چکا ہے اور میرے نبی کو نہیں، سب لوگوں کو پتا ہے۔ آپ منبر پر آئے، کہا کچھ لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے کبھی کسی کا نام لے کر اس کو نہیں رسوا کیا، نام لے کر اس کا عیب نہیں بیان کیا، نام لے کر اس کی کسی کمی کو نہیں اچھالا۔ وہ سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بتائیں وہ کون ہے؟ سب کو پتہ ہے وہ کون ہے، زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں، بتائیں وہ کون ہے؟ اگر اوس میں سے ہے میں اسے قتل کروں گا، اگر خزرج میں سے ہے تو آپ بتائیں ہم اس کو پکڑیں گے۔ تو ادھر سے سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے کہ کذبتا، جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے وہ خزرج میں سے ہے اس لیے بڑھ چڑھ کے بول رہے ہو، اگر اوس میں سے ہوتا تم کبھی نہ بولتے۔ تو اسید بن حذیر کھڑے ہو گئے، کہا جھوٹ بول رہا تو، وہ بھی منافق ہے اور تو بھی منافق ہے اور تو منافقین کا ساتھی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی کی موجودگی میں اوس و خزرج آپس میں ٹکرانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ زبان کی آگ تھی جس نے مقدس ترین ہستیوں کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دی۔ تمہاری ہر مجلس بھری ہوئی ہے ان انگاروں سے، کون سی تبلیغ اللہ کو پیش کرو گے؟ یہ غیبت سے بھری ہوئی، یہ بغض سے بھری ہوئی، یہ نفرتوں کے الاؤ، یہ دہکتی ہوئی آگ، یہ اللہ کو پیش کرو گے؟ عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے والا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔